جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہم نے دیکھا کہ ججز کی تقرری وہاں پر ہوئی ہے، اس کے ساتھ حکومت کی عدلیہ کے اوپر گرپ مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اس پورے مہینے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو حکومت نے کئی ایسے کام کیے ہیں جس میں اقتدار کے اوپر وہ اپنی گراسپ کو مزید مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پیکا لا ہو، چاہے یہ ججز کی تقرری کے حوالے سے اور ٹرانسفر کے حوالے سے یہ نیا اقدام ہو۔ اس کے سیاسی ریپرکشنز کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن منیب آپ سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ کل جب یہ خط سامنے آیا اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ زیادہ وقت نہیں لگا، یہ تقرریاں کر دی گئیں، یہ ٹرانسفرز کر دیے گئے، لیکن اس خط کے اندر چند سوال اٹھائے گئے تھے، اور پہلا سوال تو یہ تھا کہ کیا سینیورٹی لسٹ اس طریقے سے حکومت تبدیل کر سکتی ہے؟ اب اپیرنٹلی انہوں نے کر دی ہے، لیکن قانونی طور پہ یہ جو سوال ہے یہ ابھی موجود تو ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ آرٹیکل 194 کے تحت حلف لینا تھا جس کی وجہ سے سینیورٹی افیکٹ ہو جاتی، اس کو بھی فی الحال تو لگتا ہے بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ سو یہ ایک زیادہ قانونی طور پہ فیصلہ ہے یا یہ سیاسی فیصلہ ہے، یا اس کے جو قانونی نکات ہیں وہ بعد میں آ کے ہانٹ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ اس پوری ایکسرسائز کے اندر قانون یا آئین یا ان چیزوں کی اہمیت تو بدقسمتی سے چلے میں کیا کہوں، لیکن کنوینئنس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے پیچھے آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ موقف ہے نا، موقف یہ ہے جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان، ان میں سے 6 جج صاحبان تو موجود ہیں کہ جی دیکھیے وہ بڑے انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہوا ہے، اور وہ تو بڑے ہی، اب یہ میں وہ موقف بتا رہا ہوں جو آپ کو حکومت کی جو ایوان اقتدار ہے اس کے اندر سے آپ کو ملتا ہے، یا وہ لوگ جو طاقتور ہیں ان کی طرف سے ملتا ہے کہ جی وہ تو بڑے ٹلٹڈ ہیں ٹورڈز عمران خان اینڈ پی ٹی آئی، تو ان سے تو آپ محض سہولت کاری ایکسپیکٹ کریں گے آنے والے دنوں کے اندر۔ تو ظاہری بات ہے نظام خود کو ہاسٹیج تو نہیں چھوڑ سکتا ایسی کسی سلیکشن کے اوپر، اور اس وقت جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ پبلکلی انہوں نے ڈسکلوز کر رکھی ہے، تو ہم یہ تو نہیں ہونے دے سکتے اور یہ نہیں ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے اس کا طریقہ کار پھر آئین کے اندر موجود ہے، پھر کچھ چیزیں 26ویں یعنی ترمیم میں بھی ہوئیں، کچھ چیزوں کو ڈسکلوز کیا گیا ہے، کچھ چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ایکسرسائز ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے اور یہ ہو چکی ہے۔ اب جو اس کے اندر جو قانونی جنہیں ہم لکوناز کہتے ہیں ان کو فی الحال تو اوور رائڈ کر دیا گیا ہے نا، کہ ٹھیک ہے جی وہ بعد میں دیکھی جائے گی اگر کچھ ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام جو کچھ ہوا ہے یہ کسی جگہ جا کے چیلنج نہیں ہوگا؟ چیلنج تو ہوگا نا، ان اینی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ باہر سے چیلنج کرے گی، شاید اور جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں وہ چیلنج کریں، لیکن اس وقت میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی بھی نظام کے اندر جب طاقت کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے تو صرف کنوینئنس کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہوتا کہ جو اب ہو رہا ہے اسے کنڈون کر دیا جائے، نہیں۔ دیکھیے ہم نے ماضی میں دیکھا، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب، میرے ان سے نظریاتی طور پر یا بحیثیت قانون کے طالب علم کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ایک آگے جگہ پبلکلی مائنڈ اپنا ڈسکلوز کیا، اور انہوں نے جو ان کے مسائل تھے انہوں نے بتائے، پھر وہ اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور پھر ظاہری بات ہے کسی کو نہیں اچھا لگتا تھا کہ وہ کسی جگہ فیصلہ کوئی ایسا کریں جو کسی ایک کے حق میں جائے اور کسی ایک کے مخالفت میں جائے، گو کہ وہ انٹائرلی اس پورے معاملات کے اوپر وہ کمپریبل کو پوزیشن نہیں ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ نظام جو اس وقت موجود ہے اس کے پیچھے لاجک یا ریزننگ سے زیادہ طاقت کا ایلیمنٹ شامل ہے، اور جس طریقے سے وہ طاقت ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ سم تھنگ ہیز کم آؤٹ آف نو ویئر، لائک کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچھا، دوسری چیز یہ، اسی طرح بھی آپ نے پیکا کا ذکر کیا، تو الاؤ می اگر میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ شروع 2016-17 سے ہوا، پھر عمران خان صاحب کی حکومت میں جو انہوں نے اس کے فضائل بیان کیے، جو پہلے پی ایم ایل این کی حکومت بیان کرتی تھی، تو ہمارے لیے تو کوئی سرپرائز نہیں ہے، نہ پی ایم ایل این کا نہ پی ٹی آئی کا۔ چلے آپ کو کوئی سرپرائز نہیں ہے، آپ کا نقطہ آ گیا یہ ہے کہ بھائی کنوینئنس ہے، اس وقت طاقت ہے، وہ ہر قانونی ایشو کے اوپر جو بھی لکوناز ہیں یا جو بھی اس کے اندر لوپ ہولز ہیں ان کو اوور رائڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ حبیب صاحب آپ بھی سرپرائز نہیں ہے، منیر صاحب اتنے سرپرائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، شاید اس کا سکیل چھوٹا ہو، اس کی فریمنگ ڈیفرنٹ ہو، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ۔
دیکھیے بات تاریخی حوالے سے تو درست ہے کہ یہ کچھ نیا نہیں ہو رہا. اس سے پہلے بھی عدلیہ کی بازو اسی طرح مروڑی گئی، اور اس وقت جو دونوں پارٹیاں اقتدار میں موجود ہیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان دونوں کا آپ عرصہ اقتدار ماضی کا اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے، اور جس طاقت کے طور پر بھی کیا ہے، لیکن کیا اسی طرح ہے. انہیں جج بھی اچھے نہیں لگتے، انہیں آزاد میڈیا بھی اچھا نہیں لگتا، انہیں کوئی ایسی آواز اچھی نہیں لگتی جو دستور اور قانون کی بات کرے، اور ان کے جو اقدامات ان کے ذہن میں ہے اور جو یہ اٹھانا چاہتے ہیں اس پہ کوئی تنقید کا پہلو سامنے آئے. تو لہٰذا ان دونوں نے تو اپنی اپنی سیاست اسی چیز پر استوار کر رکھی ہے. اس بار ظاہر ہے کہ کچھ آسمانی طاقتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، کچھ دیوتائے انصاف اور جو معبد قانون کے اندر بیٹھی ہوئی مورتیاں ہیں وہ بھی ان کی آشیرواد بھی انہیں حاصل ہے. تو لہٰذا سارا کام چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ جو طاقت ہے وہ ظاہر ہے دلیل کے بغیر کام کرتی. طاقت کی دلیل اپنی ہوتی ہے، وہ اس کا وجود ہی کافی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس طاقت کو ایسا کیا خوف پیش آ گیا، یا کیا خوف اس کو لاحق ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کئی مقدمات میں عمران خان صاحب کو بری کر چکی ہے، لیکن بری نہیں کیا تو انہیں ان کی ضمانت ضرور قبول کر لی، لیکن نیچے کی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ان کی مرضی کے مطابق ہے. اور ایسا کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خوف سے، یعنی عمران خان صاحب کے مقدمات کو بنیاد بنا کے عدالت کو تبدیل کرنا پڑے؟ اس میں معاملات اتنے خراب نہیں ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ اوور کلنگ ہے، کچھ اوور ڈوئنگ ہے. 26 کی ترمیم کے بعد یہ تو بالکل یقینی تھا کہ عدالتیں نہیں رہیں گی، ایک محکمہ بن کے رہ جائیں گی. لیکن اس طرح کرنے کی مجھے کو بظاہر وجہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ معاملات خالی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں اور بھی بہت ساری جگہ پر طے ہونے ہیں.